اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے پلان کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انڈیا کو اپنی نیول لاجسٹک ہب بنانے جا رہا ہے. ترکی جیسا دوست ملک، ترکی جیسا ویلکمنگ ملک، وہ ملک جو ہمیشہ پاکستانیوں کو خوش آمدید کہتا آیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریئر ہیں، ہمارا کلچر سپیریئر ہے، ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں. سو اب امریکہ جو ہے وہ ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے انڈیا کو ایز اے سینٹر فار ری سپلائنگ اینڈ مینٹیننس آف نیول ویسلز. ایک ملک تھا جو آپ کو عزت دے رہا تھا، ہم نے کہا نہیں، ہمیں کیسے عزت راس آ سکتی ہے، ہم اپنا بیڑا غرق خود کریں گے. آپ وائلنس کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریا میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا. تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے؟ ان خالستانیوں کے گریبان پکڑو. یہ ڈووال صاحب آج بات کرنے والے ہیں ٹم بیرو سے، اور ٹم بیرو کو صاف سیدھی بات کرنے والے ہیں. میں کینیڈا والے تم بھی سن لو. اسلام کی ٹیچنگ کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور آپ کو صرف شک اور شبہ ہو جائے تو آپ ان کو وہیں مار دیں، تشدد کر کے مار دیں، ہجوم ان کو مار دیں، اس کو زندہ جلا دیں. دنیا کے امن کے لیے بھارت کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر دنیا میں اگر امریکہ کے ساتھ انڈیا کی ڈیفنس پارٹنرشپ نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا کا امن خطرے میں ہے. دس از واٹ بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں. اور ڈووال صاحب نے بولنا ہے صاف صاف کہ یار ان کو نا یہ کوڑا کرکٹ صاف کرو یار اپنا. اگر انہوں نے کر دیا کچھ ہمارے ہائی کمیشن کے خلاف، رائٹ، تو پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یو ایس نیوی جو ہے وہ شپ ریپیئر ایگریمنٹ سائن کرے گی انڈین شپ یارڈز کے ساتھ. تو اگو دوسری صاحب لالو کہ جب انڈین شپ یارڈز میں امریکی نیوی بیٹھی ہوگی تو کیا چائنا جو ہے وہ اگنور کرے گا اس کو؟ دوستو آپ سب جانتے ہیں فرانس میں ہو رہے انلیگل مائیگرنٹس کے دنگے، اور دوستو اب یہ دنگے فرانس سے لے کر کے پورے یورپ میں دھیرے دھیرے کر کے پھیل رہا ہے. اور یہ دنگے کا اثر ہمیں ٹرکی میں بھی دکھائی دے رہا ہے، جہاں ٹرکی میں سیریا کے کچھ انلیگل مائیگرنٹس جو ٹرکی میں رہتے ہیں وہ کتے کو زہر دے کر کے مار دیتے ہیں، جس کے بعد ٹرکی کے لوگ اس گھٹنا کو لے کر کے ناراضگی جتاتے ہیں. لیکن سیریا کے مائیگرنٹس بھی ٹرکی کے سڑکوں پر بوال مچاتے ہیں، جس کے بعد ٹرکی کے لوگوں نے سیریا کے انلیگل مائیگرنٹس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. اور ٹرکی کے ایک بڑے پولیٹیکل پارٹی کے نیتا نے کہا کہ وہ اگر سत्ता میں آتے ہیں تو ان انلیگل مائیگرنٹس کو اپنے دیش سے بھگا دیں گے. لیکن اتنے میں ہی پاکستان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں سیریا کے مائیگرنٹس کے سپورٹ میں، اور اس کے بعد پاکستانیوں نے ٹرکی کے اس نیتا کو گالیاں دی اور ٹرکی کے مہیلاؤں کے خلاف ابھدر بھاشا کی استعمال کی. اور یہ بات خود ٹرکی کے نیتا سید حسین نے کہا ہے. دوستو اس کے پہلے بھی ٹرکی پاکستانیوں کی ان نیچ حرکتوں سے پریشان ہو چکا ہے، اور پہلے بھی ٹرکی میں گیٹ آؤٹ پاکستانی کا ٹرینڈ کافی زوروں شوروں سے چل چکا ہے. تو چلیے دوستو اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے پلان کیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انڈیا کو اپنی نیول لاجسٹک ہب بنانے جا رہا ہے ٹو کاؤنٹر انڈیا. اب یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک شاک ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن کئی لوگ کہیں گے نہیں جی کیونکہ تھنگز ور آلریڈی پلانڈ، اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں تو اس میں کوئی یہ شاکنگ جو ہے وہ خبر نہیں ہے. یہ ایک that's a business as usual for India. This is a business as usual for America. کیونکہ امریکہ نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی ضرورت ہی ضرورت ہے اس حوالے سے. لیکن اس میں جو دوستو پاکستان کا جو ڈیفنس ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا ویک ہو رہا ہے. اب کہا جاتا ہے کہ تقریباً چائنیز نیوی جو ہے اس کی کوئی 355 شپس اینڈ سب میرینز ہیں اب، اور دنیا کی جو سب سے لارجسٹ نومیریکلی جو ہے وہ نیوی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو پینٹاگون کی اینول رپورٹ تھی آن چائنا یہ وہ کہہ رہی ہے. اور کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر امریکن جو ویسلز ہیں وہ زیادہ ٹائم انڈین اوشن میں یا پیسیفک اوشن میں نہیں گزار سکتی تو یو ایس جو ہے وہ چائنا سے پیچھے رہ جائے گا ان ٹرمز آف دا نیول کیپیبلٹیز اینڈ ان ٹرمز آف ڈیٹرنس ایز ویل. سو آپ کی کیپیبلٹی بھی کم ہو رہی ہے، آپ کی ڈیٹرنس بھی کم ہو رہی ہے، اینڈ یو نو ڈیٹرنس از موسٹ امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو اینی تھنگ ایلس. بیکاز اگر آپ کا جو ایڈورسری ہے وہ ڈیٹر نہیں ہوتا، جیسے فار انسٹنس ہم بات کرتے ہیں انڈیا اینڈ پاکستان ہیو دا نیوکلیئر ویپنز، اینڈ سو what does this all mean? So those are for deterrence کے لیے نا. آپ نے ایک ملک میں آ کے تو اپنے لیے ایک علیحدہ بستی بسا لی اور اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ قائم کر لی.
اب یہ جو مسلم سوسائٹیز میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں، آپ نے ابھی دیکھا سیریا میں یا لیبیا میں، یا ان میں ہے کیا؟ یہ پرابلم کیا ہے کہ جب آپ کے کچھ طاقتور لوگ بالکل اسی پروسیس میں وہ اپنا ایک سپریٹ ایک آئیڈینٹی اور ایک سپریٹ قسم کی طاقت کریٹ کر کے تو وہ اسی طرح ایکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح اسٹیٹ ایکٹ کرتی ہے. نہ آپ پہ پولیس قابو پا سکتی ہے، نہ فوج قابو پا سکتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ وائلنس کی انتہا پہ چلے جاتے ہیں جیسے سیریا میں ہوا یا دوسرے ملکوں میں ہوا. تو یہ اس میں اور فرانس کی اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو مسلم کمیونٹی ہے، جو بھی امیگرینٹ ہیں، انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا ہوتا ہے، وہ چنتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ آ کے لائف وہی گزارنی ہے جو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں. لیکن پلس جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ویلفیئر سسٹم ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، یہاں پہ سوسائٹی میں جو رچنس ہے، دولت ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. اور سب سے بڑھ کے تو ہم نے جو ہے اس سوسائٹی کے اندر جو فریڈمز ہیں، لیبرٹیز ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں ان کو بھی مس یوز کرنا ہے. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جس کی آپ میں سپورٹ کروں کہ چونکہ میں بھی مسلمان ہوں اتفاق سے، یا میں بھی مسلم بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں تو میں بھی اس کی سپورٹ کروں. یہ جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. جو کہ میں نے آپ کو بتایا اس واقعے یہ بلاسفیمی یا قرآن شریف کی توہین سے میں پہلے کی کئی ڈیکڈز کی ایک لائف سٹائل کی بات کر رہا کہ یہ جو لائف سٹائل آپ چنتے ہیں دیٹ از اینٹائی ویسٹ، اور وہ آپ کی آئیڈیالوجیکل ڈیوائڈ آپ کریٹ کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سپیریئر ہیں، ہمارا کلچر سپیریئر ہے، ہم حلال گوشت کھاتے ہیں، ہم اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، ہم عورتوں کو اس طرح کی ریسٹرکشنز میں ڈالتے ہیں. تو یہ ویسٹرن سوسائٹی کی طرف سے ہمارے اس لائف سٹائل میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں. لہٰذا ہم ایک اپنا کارنر جو ہے وہ کریٹ کر کے تو اس میں زندگی گزاریں گے، لیکن رہیں گے فرانس میں ہی، گالیاں فرانس کو دیں گے، ویسٹرن سویلائزیشن کو ابیوز کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ یہ شیطان کا گھر ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ دور رہیں، ان کی طرح بیہیو نہ کریں، اور لیفٹس ان کی طرح اور اپنی طرح یوز کریں گے کہ یہ اور ہم، یعنی ایک ڈسٹنس آپ شروع دن سے ہی رکھیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what the hell you are doing in France. اب یہ تو آپ پہلے طے کریں نا کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں اور اپنے لائف سٹائل کو جاری رکھنا، تو آپ سعودی عربیہ جائیں جہاں کا کلچر آپ کے ساتھ ملتا ہے، اور آپ کو اس طرح کی جو فریڈمز سے نہ واسطہ پڑے گا نہ اس طرح کا. اب اس کا یہ ریفلیکشن ہے جی کہ جو ایک جنریشن ٹو جنریشن لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا گیا. یہ جو نئی جنریشن ہے اس کو یہ فیڈ کیا گیا جو میں نے آپ کو بتایا، جو سراسر ہیٹڈ ہے، اینٹائی ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے اس کا درس ہے. یہ سرمنز ہیں، یہ کلیرکس کے جو ہے واز ہیں، ان کی تقریریں ہیں، یہ سارا مل کے تو ایک پائزن جو ہے وہ نوجوان نسل کے ذہن میں نفرت، اور وہ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں. چونکہ اپنے پیرنٹس آپ کو جب بٹھا کے کہیں گے کہ بیٹا یہ فرانس کی ریاست یا فرانس کے لوگ یا فرانس کی سول سوسائٹی اس قابل نہیں کہ ہم اس کے ساتھ مل جل کے رہیں، تو بچہ کیا ارسٹ ہوا ہے کہ وہ سوچنا شروع ہو جائے گا کہ میرا باپ یا میری ماں مجھے غلط بتا رہی ہے. آبویسلی ہی وڈ بی انفلوئنس.